بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحریم الخلوہ بالاجنبی. قال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. الأحواب. عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. متفق عليه. الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القائدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم. رواه مسلم. ترجمہ و تشریح. اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرنے کے بیان میں. اجنبی عورتوں سے مراد وہی ہے جو عورتیں محرم نہیں ہیں. محرم عورتیں اس کو کہتے ہیں جس سے نکاح کرنا حرام ہے، اسے محرم کہتے ہیں، اور جسے نکاح کرنا حلال ہے اسے محرم سے باہر کہتے ہیں. محرم کی تعداد متعین ہے کہ محرم زیادہ عورتیں نہیں ہیں، تھوڑی سی عورتیں ہیں، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بہن کی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، اس طرح کے جو ہے یہ سب محرم ہیں. اور باقی جو عورتیں جس سے نکاح جائز ہے وہ سب کے سب جو ہے محرم نہیں ہے. تو اسی کو جس سے نکاح جائز ہے اسے اجنبیہ سے تعبیر کیا ہے کہ ان عورتوں سے جو محرم نہیں ہے ایسے عورتوں سے اکیلے ملنا حرام ہے. خلوت سے مراد ہے اکیلے میں ملنا، یا وہ اکیلے میں آپ سے ملے، اس کو جو ہے خلوہ کہتے ہیں. خلوہ کی تعریف فقہ نے کیا ہے، خلوہ کس کو کہتے ہیں، میں اسے بیان کرنے کے میان میں نہیں ہوں. بہرحال اتنا ہو، خلوہ سے مراد یہ ہو کہ دو آدمی گناہ کر بیٹھے یا دو آدمی جو ہے گناہ کی باتیں کر سکتے ہوں، اس کو خلوہ کہہ سکتے ہیں. گناہ کی باتیں کر سکتے ہیں یا گناہ کر سکتے ہیں، اس مقام کو خلوہ کہتے ہیں. دروازہ بند ہو یا ایسے مقام ہوں جہاں پر عام طور سے لوگ نہیں آتے ہوں، اس طرح سے جو ہے یہ سب مقام خلوت میں شامل ہے. قرآن شریف کی آیت ہے ازواج مطہرات کے بارے میں. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب امہات المومنین سے جب کچھ سوال کرو، کوئی چیز مانگو، تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو. آپ دروازے کے سامنے آئے اور دروازے کے سامنے آواز کریں فلاں فلاں مجھ کو فلاں چیز چاہیے، نہیں. آپ دور ایسے کھڑے ہو جاؤ جو سائڈ میں ہو، اس جگہ سے کھڑے ہو کر کے آپ گھر والوں کو پکاریں کہ وہ براہ راست آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو لہذا اس آداب کو خیال رکھتے ہوئے کسی کے دروازے پر جانا، اس سے کچھ مانگنا جائز ہے. یہ حد تک یہ آداب بتایا گیا ہے. اور قرآن شریف کی اس آیت سے یہی جو ہے آداب معلوم ہے. کہتے ہیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ، کوئی سامان حجاب کے پیچھے سے، جہاں تک حجاب پردہ گھر کا ہے، دروازے کا ہے، وہ یا آنکھوں کا جو پردہ ہے وہ اس سے، اس سارے پردوں کا خیال کر کے جو ہے آپ کسی سے مانگیں. کسی عورتیں گھروں میں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں. اور یہی حکم عام عورتوں کا بھی ہے. یہ تو امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور یہی حکم عام عورتوں کے بارے میں ہے. اب آگے حدیث پڑھتا ہوں، تین حدیث پڑھی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو، یعنی عورتوں کے پاس مت جاؤ، عام عورتوں کے پاس یا اجنبی عورتوں کے پاس یا غیر محرم عورتوں کے پاس مت داخل ہوا کرو. تو ایک انصاری نے سوال کیا، ہے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے. دیور ہو یا گھر میں
जेठ हो, घर में जो करीब तरीब रिश्तेदार है शौहर के, सब शामिल है इसमें। उसी तरह हम लफ्ज़ है हे मीम वाव, हम के मतलब है शौहर के करीब, चाहे ऊंचे हो नीचे हो, दूर के हो नज़दीक हो, सारे साल जिसका आना जाना घर में ज़्यादा रहता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया कि शौहर के रिश्तेदार ये सब मौत है, कि ये इनका ऐसे रिश्तेदारों का घरों में आना जाना ज़्यादा होता है, इन दोनों से कभी भी आपस में गलतियां हो सकती है, तो इसलिए इनका ख़तरा ज़्यादा है। और अगर इस्लामी कानून हो तो वहाँ अगर गुनाह कर बैठे तो दोनों को सज़ा होगी या मौत की सज़ा होगी, इसलिए कि शादीशुदा का सज़ा जो है मौत ही है। रज्म करेंगे, रज्म का मतलब है मर जाना, उस वक्त तक मारो जब तक मर जाए, तो मौत ही है उसकी भी सज़ा। लिहाजा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक का बता दिया रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट आएगा वो यहाँ तक ये सब भी बता दिया। समाज में या मुस्लिम फैमिली में एक मुसलमान घर के अंदर आपस के ताल्लुकात, ख़ास करके औरतों का ताल्लुकात मर्दों से किस हद तक हमको बरतना है, इसको इस्तेमाल करना है, इसको जो है हर फैमिली में ये होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उस फैमिली में इंशाअल्लाह इस तरह के आपस में इख्तलाफात नहीं पैदा होंगे। उमूमन आजकल के क्या होता है, शौहर भी बात करते हैं उनसे, शौहर के दोस्त भी आके उनसे बात करते हैं। आप बाज़ाब्ते अगर कोई शौहर के दोस्तों से बात नहीं अगर करती हैं औरतें, तो उसको बहुत बैकवर्ड और पुराने ज़माने के ख़यालात की औरतें शुमार की जाती हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमें हमारे माशरे को बचाए। दूसरी हदीस की तरफ चलता हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ताकीद का लफ्ज़ है, ला यख़लुउन्ना अहदुकुम बिइमरातिन इल्ला मा'a ज़ी महरम, तुम में से कोई अजनबी औरतों के साथ खलवत में न जाए मगर उसके साथ कोई ज़ी महरम हो, उसके साथ कोई महरम हो औरत के साथ। यानी एक औरत दूसरे औरतों के साथ, दूसरे मर्दों के साथ मिल जुल तो सकती है, उसकी शर्त यह है कि उस औरत के साथ कोई उसका महरम हो, यानी उसका होशियार बाल बच्चा हो उसके साथ, या शौहर साथ हो, या भाई साथ हो, या कोई ऐसे उसका अपना रिश्तेदार साथ हो। तो इस शक्ल से, इस सूरत में, इस शर्त के साथ किसी मर्द अजनबी मर्दों के साथ वो बात कर सकती है, ज़रूरत पूरी कर सकती है, या कोई और भी काम है ये काम कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ताक़ीद और क़ुव्वत के साथ बयान किया, बहुत ताक़ीद और ज़ोर प्रेस के साथ दिया, प्रेस के साथ वो बयान फरमाया। तो गोया ये हदीस हमको बता रही है कि अगर ज़रूरत पड़ ही जाए औरतों को बाहर जाने की और कोई ऐसे काम करने की जहाँ पर ज़रूरत मजबूरी हो जाए, तो तब भी इस बात का, इस ख्याल का, इस शर्त का लिहाज रखा जाए कि उसके साथ कोई उसका अपना आदमी हो जिसकी मौजूदगी में कोई गुनाह की बात न होगी, ना कोई गुनाह का काम होगा। तो आपने पहली हदीस में ये देखा कि घर के हालात की नज़ाफ़त, और दूसरी हदीस से माशरे की नज़ाफ़त, माशरा में पाकीज़गी, दो हदीस आई। पहली हदीस में घर के एनवायरनमेंट जो है उसका जो है हालात अच्छे होने की बात है, और दूसरी हदीस जो अभी पढ़ी उससे औरतें घर से बाहर तो जाए और वहाँ भी पाकीज़ा ज़िंदगी हो, जिसका मतलब माशरे की पाकीज़गी उसमें बयान की गई। और तीसरी हदीस की तरफ चल रहा हूँ जो आखिरी हदीस है, ये मुजाहिदीन के बारे में है और उन लोगों के बारे में है जो घर में रहने वाले हैं। मुजाहिदीन को तो मालूम है कि वो लोग जो घर से बाहर निकल कर अल्लाह के दुश्मनों और दीन के दुश्मनों से लड़ते हैं, उसको मुजाहिद कहते हैं, सही। और वो लोग जो घर में रहते हैं उसको कायदीन कहते हैं, जो घर में रहते हैं उसको कायदीन कहते हैं। कुरान शरीफ में भी यही इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया है, मुजाहिदीन और कायदीन का इस्तेमाल किया है, हदीस में भी यही आया है। कहना यह है अगर कोई मुजाहिद जिहाद में चला जाए और घर में रहने वाले लोग जो हैं वो अगर किसी मुजाहिदीन की फैमिली की जिम्मेदारी ले लें, क्या आप जाओ कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे फैमिली के ख्याल रखेंगे, उनके ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। अगर उसके जाने के बाद कोई कायदीन यानी माशरे में रहने वाले आदमी जो जिहाद में नहीं गया है अगर मुजाहिदीन की फैमिली के साथ ख़यानत करता है तो अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन उस शख्स को रोक लेगा, उस शख्स के सामने जो मुजाहिदीन है उसके सामने खड़ा करेगा और मुजाहिदीन को हक़ देगा कि इससे तुम जितना चाहो
جو ہے اس کی نیکیاں لے لو، جب تک تم راضی ہو جاؤ تب پھر میں اس کو یہاں سے ٹلنے دوں گا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے منتخب ہوئے، صحابہ کے سامنے متوجہ ہوئے اتنی بات عرض کرنے کے بعد، اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، آپ کو غور کرنے کا موقع دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجاہدین کی بیوی ان کے اہل و عیال میں خیانت کرے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کے سامنے اس مجرم کو، خائن کو بلا کے رکھے گا، آپ مجاہدین کو حق دے گا کہ اس کی ساری نیکیاں، اس کے حسنات میں سے جو جتنا لے لو، جب تک تم راضی ہو جاؤ گے تب تک اس کے سارے حسنات لے سکتے ہو۔ اتنی بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا تمہارا کیا خیال ہے، آپ نے اس کا مفہوم کیا سمجھا؟ یہ سمجھایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان بہت لالچی ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہو کہ اس کے حسنات، اس کی نیکی کا جب غصے کی حالت میں ہوگا کہ اس کی فیملی کے ساتھ بے حرمتی کی، اس کے آل اولاد کے ساتھ بے حرمتی کی، کیا اس کی ایک بھی نیکی چھوڑے گا؟ وہ ایک بھی نیکی اس کے ذمے نہیں چھوڑے گا، کہ سارے حسنات اس کی نیکیاں ہیں سب لے لے گا، تب وہ خوش ہوگا کہ اس نے ہمارے ساتھ، ہمارے فیملی کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی تھی، لہٰذا اس کی ایک حسنات، ایک نیکی بھی اس کے پاس نہ رہے۔ یہ مطلب ہے کہنے کا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، حدیث کا ترجمہ ختم ہوا، اس کی تشریح بھی میں نے کر دی ہے چھوٹی سی۔ اب آگے سوال دے رہا ہوں کہ جو آدمی دین کے کام کے غرض سے یا دین اس میں جڑا ہوا ہے، آؤ کہیں چلا جاتا ہے دین کے کام سے، تو محلے کے پڑوسیوں کا حق ہے کہ اس کی فیملی کو دیکھے اور اس کی فیملی کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، یہ حق ہم پر آتا ہے۔ لہذا کبھی ایسا موقع ملے کہ کوئی پڑوسی، کوئی دور کا پڑوسی، معاشرے کا، گاؤں کا، سماج کا، محلے کا کوئی ایسا کام میں لگا ہوا ہے اور آپ کو موقع مل رہا ہے خدمت کرنے کے لیے، ضرور خدمت کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ اور کبھی ان کے بال بچوں کو یہ سمجھیے کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس، ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کی۔ ایک کافر کی بات بتا رہا ہوں، وہ ایک پولیٹیکل انسان تھا، ایک مسلم تھا جو پولیٹیشین تھا، یعنی وہ کمیونسٹ پارٹیز کا ایک تعلق تھا، جس کو میں جانتا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں، یعنی اپنے جاننے کی بات بتا رہا ہوں، یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ وہ شخص جیل چلا گیا، نیپال کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ اپنے فیملی کی ذمہ داری ایک کافر کو دے دیا کہ تو بھائی تم ہماری فیملی کو دیکھنا، وہ بھی کمیونسٹ تھا۔ وہ 3 برس کے بعد جیل سے آیا، اس کی فیملی کی پوری نگرانی اس نے کی، اور اس کا گھر گاؤں سے دور تھا، ایک ہی گھر اکیلا تھا جہاں کوئی بھی شریر انسان جا سکتا تھا، لیکن پورے اس کے جو ہے حفاظت کیا۔ تو دیکھیے انسان اس کا جو ہے جو اس کا رول ریگولیشن ہے اس کے اندر میں رہ کر کے کتنی حفاظت کیا۔ ہم اللہ کے ساتھ عہد کیے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کیے ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، حدیث ہمارے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہمارا عہد ہے، وعدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم اپنے بھائی بندو اہل ایمان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ہی اس خیانت میں آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے اعمال اور احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو گنہگار ہے اللہ ان کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو کمزور ہے اللہ اس کی کمزوری دور فرمائے، جو مسائل میں پھنسے ہیں اللہ ان کے مسائل دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔